السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان اپنی ذات میں اجمن سوشل ایکٹیویٹیز اور روحانی مالج، اور اس کے علاوہ آغوش نورانی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن نورین نورانی المعروف باجی نورانی ہمارے درمیان موجود ہے۔ صبح کا وقت ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور اس بہترین اور خوبصورت وقت میں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ان کے ہم بہت مشہور ہیں۔ ان سے آج ہم جو یہ سوشل ورک کر رہی ہیں، بالخصوص درخت لگانا، اس کے علاوہ لوگوں کو شادی کے بندھن میں باندھنا، اپنی مدد آپ کے ساتھ، ان دو ٹاپک میں بات کروں گا۔ تو السلام علیکم باجی نورانی۔ وعلیکم السلام۔ صبح بخیر، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شکریہ، بالکل اللہ کا احسان ہے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے پرندوں کا چہچہانا۔ دیکھیں جی یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو جی اس دوران بھی ہم میں گفتگو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف، اپنے ٹاپک طرف آتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا عرصہ سے 30-35 سال سے آپ فلاحی کام کر رہی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب آپ نے مجھے بتایا کہ یہ میری ہابی ہے، اور کہ میں عرصہ دراز سے درخت لگا رہی ہوں، کیونکہ درخت لگانا اس زمین کے موسم کو صاف بنانا ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کو، ماحول کو صاف رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے دوران جب ہم لوگ گھروں میں مقید ہوئے، اور گاڑیاں ہماری مطلب سٹاپ ہو گئی، رک گئیں، سفر ہمارے کم ہو گئے، گھروں میں ہم رہے، تو آپ نے دیکھا کہ ماحول کتنا صاف ہو گیا۔ اور جب ماحول صاف ہوا تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج دوسرے تیسرے دن بارش برس رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جی تو یہ سارا ماحول کی مناسبت سے ہے۔ تو جی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت درخت لگا رہی ہیں اور فلاحی کام کر رہی ہیں۔ تو کوشچن یہ بھی ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ بھی، عمران خان کی حکومت بھی درخت لگا رہی ہے، درخت لگانے پر زور دے رہی ہے، یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے۔ تو آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو دیکھ کر یا متاثر ہو کر یہ انہوں نے جو درخت لگائے، درخت لگانا شروع کیا، یا آپ نے یہ آپ کا ایک جبلی اور اندر کا عنصر تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ درخت لگانا شروع کیا، اور ماشاءاللہ اور ملک بھر میں آپ درخت لگا رہی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں کہاں درخت لگا رہی ہیں، پھر میں اگلے ٹاپک طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درخت لگانا میرے والد صاحب جو تھے نا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ جنت میں اعلیٰ درجات کرے، وہ گھر کے اندر چونکہ دھوپ بھی نہیں تھی وہاں پہ، لیکن وہ کچھ گملے رکھے ہوئے تھے اور ایک چھوٹی سی کیاری تھی۔ تو جو پیازوں کی ٹوکری ہوتی ہے نا، پیاز آلو کی ٹوکری، اور اس میں بعض اوقات آلو کافی دن پڑا رہے تو وہ چھوٹی سی وہ نکل آتی شاخیں، یا پیاز پڑے رہے تو وہ ان گملوں میں لگا دیتے تھے۔ یعنی کہ وہ ہمارے اندر یہ بات ڈال رہے تھے، ہم سب بہن بھائیوں کے اندر، کہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور وہ جہاں بھی جاتے تھے، گاؤں میں ہم چھوٹے ہوتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے، تو وہ نرسری سے رک کے کچھ پودے چھوٹے چھوٹے پھلدار جامن کے، آم کے خرید لیتے تھے۔ تو جو میرے ماموں کے گھر یا دادی کے گھر جب وہ جاتے تھے تو وہاں پہ وہ جو وہاں کے بچے ہوتے تھے نا، ان کو کہتے تھے کہ چلو، پنجابی میں کہوں گی، چلو پترا ٹویا کرو، ٹوا کرو، گڑا کرو۔ تو وہ پھر ہم دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، اور میرا خاص طور پہ چونکہ میری شاید فطرت میں یہ بات تھی، تو وہ میں نے کیچ زیادہ کر لی۔
تو وہ پھر وہ ادھر درخت لگ جاتا تھا. تو وہ 2-4 سال بعد ظاہر ہے کہ وہ جامن بھی آ رہے ہوتے تھے, پھل بھی. تو اس کے علاوہ بھی میں نے تقریباً 19 سال کی عمر سے یہ پھر جب میں اپنے اختیار والی ہو گئی تو میں ہر موقع پہ درخت یعنی کہ پودے لگانے کا نکال لیتی ہوں موقع. مثلا جہاں آپ گئے تھے یا شاید آپ کو یاد ہو دادی میری دادی جان کے گھر میں, جی بالکل مجھے یاد ہے, وہاں بھی جو وہ جامن کے اور وہ پودے لگے تھے. تو وہ اس گاؤں میں تقریباً 10 سال وقفے سے کچنار کے پودے بھیجتی رہی ہوں. 1000 پودا میں بھیجتی تھی, کبھی خود لے کر جاتی تھی, کبھی چچا جان کے ہاتھ بھیجتی تھی. تو وہ پھر مسجد میں اعلان ہو جاتا تھا کہ آپ 10-10 گڑھے ہر بندہ اپنے گھر کے باہر, اندر, کھیت میں یا کہیں بننے پہ جہاں جگہ ہے وہاں 10-10 گڑھے کر لے کہ بھی پودے آ رہے ہیں. تو وہ 1000 پودا جو ہے وہ تقریباً 100 لوگوں کو مل جاتا تھا. تو وہ ہر ایک بندے کے لیے 10 پودے سنبھالنا, یعنی پودے کو چاہیے ہوتے ہیں شروع کے کچھ عرصہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنی مدد آپ کے تحت درخت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. درخت پھر جب میں کہیں قربانی کا جانور بھی لینے جاتی تھی یا ابھی بھی جب بھی آپ جاؤں گی تو وہاں گاؤں شاؤں میں اگر موقع مل جائے تو میں اس دن نہیں لاتی تھی, یعنی کہ جانور میں اسی دن نہیں, میں اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیتی تھی ماحول دیکھ کے. تو میں وہاں پہ 2-4 عورتوں کو اکٹھا کر کے یہ کہتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو درخت لا دوں گی, پودے لا دوں گی پھلدار, تو آپ گڑھے کر لیں. تو فلاں دن میں یعنی کہ یہ بیل لینے آؤں گی تو پھر میں لے آؤں گی. تو میں پھر یہ کرتی تھی کہ ان کے ساتھ فون پہ رابطہ رکھتی تھی, ان کو اس چیز پہ موٹیویشن دیتی رہتی تھی فون پہ کہ گڑھے کر لیے ہیں, درخت لا رہی ہوں. تو وہ گڑھے ہو جاتے تھے, جاتے ہی ہم سب کٹھے ہو کے تو وہ بس بونے ہی ہوتے ہیں. پھر تو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک خاتون, کافی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں جب, تو 1000 پودا میں لے جاتی ہوں تو 10-10 دے دیتی ہوں. تو وہ ایک خاتون بولی تو میں نے سن لیا, انہوں نے کہا کہ اتنے دن سے شور مچایا ہوا تھا, درخت لا رہی ہوں, انے بوٹے لے کے آئیے. تو میں نے ان کو کہا کہ جو بھی میری بہن ہے میں دیکھ نہیں رہی ان کے چہرے کو, لیکن ابھی میری بات سنیں, آپ 25 سال تک ایک لڑکا پالتی ہیں بیٹا, اور وہ اچانک شادی ہوتی ہے اور آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور درخت اگر آپ اپنے دروازے پہ لگا دیتی ہیں, آپ اسے 100 دفعہ کاٹتے رہے, وہ پھر اگاتا ہے. اس سے آپ ان 25 سالوں میں کتنی لکڑی حاصل کرتے ہیں, کتنا پھل حاصل کرتے ہیں, کتنا پتا حاصل کرتے ہیں, کتنے لوگ چھاؤں اس سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ خوبصورتی ہے, وہ آپ کی ہوا کو صاف کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بچہ اتنا سا پیدا ہوتا ہے اور اس کو 25 سال اتنا بڑا کرتی ہے اور اعتبار کوئی نہیں. درخت کا پھر بھی اعتبار ہے. درخت وفادار ہے, خاموش خدمت گار ہے, بولتا نہیں. روزانہ آپ کے لیے صبح کے ٹائم, صبح 3-4 بجے آپ خود محسوس کریں کہ تازہ ہوا اور آکسیجن آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہے کہ درختوں سے آکسیجن حاصل ہوتی ہے, اور کوئی انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں آکسیجن پیدا کرنے کا, صرف درخت ہی اس کا وجہ ہے. اور افسوس کہ درخت تو کاٹے جا رہے ہیں لیکن درخت کوئی لگاتا نہیں ہے. میں جو ہوں, میری سوچ کی اپروچ یہ ہے کہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو سانس دیں کیوں نہ درختوں کے ذریعے. جب ہم آکسیجن لے رہے ہیں, استعمال کری جا رہے ہیں, تو اور ہماری دیکھیں اب فیملیاں ہیں, فیملی کے 22-23-24 بندے لے رہے ہیں سانس, تو کتنی آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہم اپنے حصے کے درخت لگائیں کیوں نہ. تو بس یہ ایک شوق بھی بن گیا, ایک بس کہہ لے کہ جذبہ بن گیا, شوق بن گیا. ہر جگہ میں نکال لیتی ہوں موقع درخت لگانے کا. میں درخت اس لیے کہتی ہوں, چھوٹا پودا اس لیے نہیں کہتی کہ وہ درخت بن جاتا ہے, اس کی عزت یہ ہے کہ اس کو درخت کہا جائے. بے شک, کوئی شک نہیں, ظاہر بچہ ہی بڑا ہوتا ہے. جی, کتنے عرصے سے آپ درخت لگا رہی ہیں اور اس وقت تک کتنے درخت آپ لگا چکی ہیں, اور یہ شوق آپ کو کیوں کر پیدا ہوا؟ میں بتا رہی ہوں کہ بچپن میں نا میرے والد صاحب جو وہ لگاتے تھے نا, وہ آلو اور پیاز وہ گملوں میں بو دیتے تھے, وہ اگاتے تھے, جیسے شلجم کے ساتھ پتے ہوتے ہیں
وہ دیا تو وہ پتے بڑے ہو گئے, وہ خوبصورت لگتے تھے ہمیں. تو بس ہم 7 بہن بھائی تھے, لیکن ہر ایک کی اپنی فطرت ہوتی ہے, ہر بچے کی اپنی فطرت ہوتی ہے, ہر ایک والدین سب ایک جیسے ہوتے ہیں, ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک ماں, ایک ہانڈی, ایک چمچہ, ایک باپ کمانے والا, ایک جیسی کمائی, لیکن ہر بچے کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے, وہ اپنی فطرت کی طرف پلٹنے شروع ہو جاتا ہے. تو بس بچپن سے ہی شوق پیدا ہو گیا, اور جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے اختیار والی ہوئی 19-20 سال کی, تو پھر میں اپنی مرضی سے محلے داروں کے گھر لگا دیتی تھی. جہاں موقع ملتا ہے میں درخت لگاتی ہوں. جہاں ابھی تک میں 50-55 ہزار درخت لگا چکی ہوں. لیکن یہ کہ ابھی اب پنڈ میری حسن ابدال کے اندر ایک علاقہ ہے پنڈ میری سکول, وہ میں نے, اور اٹک میں ایک سکول میں نے فوکس کیا ہوا ہے. فوکس اس لیے کر لیا ہے کہ بس سال میں 2 مرتبہ ان کو درخت بھیجو, اور یہ بچے لگائیں, گڑے وہ کرتے ہیں, درخت لگاتے ہیں گاؤں بنوں پہ. تو میں نے کہا کہ یہی کھیپ تیار کر لو, یہ 500,000 بچہ تیار جب ہو جائے گا, اس میں سے 100 بچہ تو دنیا میں پھیلے گا نا درخت لگانے کے لیے. بے شک 100 بچے تو یہ فطرت اچیو کریں گے نا. کبھی کبھی چیزیں پریکٹس سے بھی شوق بن جاتی ہیں. نیکسٹ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے, کتنے درخت لگانے آپ نے آئندہ؟ میرا ٹارگٹ ہے اربوں درخت لگ جائیں, ہر سڑک پہ پھلدار درخت لگے ہوئے ہوں. میں نے ایک واقعہ سنا ہے, قرآن پاک کا واقعہ, کہ ایک ایسی بھی قوم گزری ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے درختوں کی وجہ سے اتنا خوبصورت موسم دیا ہوا تھا کہ, اور اتنے باغات کہ ایک آدمی, اگر مولانا ثاقب مصطفی کے لیکچر میں نے سنا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کوئی آدمی اگر درخت وہ باغ سے گزرتا ہے نا, ٹوکرا اپنے سر پہ رکھ کے, تو جب وہ باغ ختم ہوتا تھا تو وہ ٹوکرا پھل سے بھر چکا ہوتا تھا. لیکن وہ قوم پھر ناشکری ہو گئی, تو وہ ان کے اوپر پانی کا عذاب آ گیا تھا. لیکن وہاں کا موسم درختوں کی وجہ سے اتنا صاف تھا کہ کوئی وہاں پہ حشرات الارض, یہ جو بچھو, سانپ اور اس طرح کے زہریلے جانور نہیں تھے. اور اتنا وہ موسم خوبصورت تھا اس علاقے کا کہ وہاں پہ جو کوئی بیمار انسان جو گزرتا تھا اس علاقے سے دوسرے ملک کا, تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتا تھا, اور اس کی جو جوئیں یا اس کو جراثیم ہوتے تھے وہ گر جاتے تھے. آپ یہ لگائیں اندازہ, تو اتنی, جب بندہ ایک کام مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو مجھے اتنی محبت ہو چکی ہے درخت لگانے کے عمل سے اور درختوں سے, کہ میں کہتی ہوں کہ پاکستان, کم از کم پاکستان کی ہر سڑک پہ بس ہر وقت درخت لگے رہے, لگتے رہے. کاش کہ ہر سڑک بھری ہوئی ہو. ہم اچھا, اس اپنی خواہش کی تکمیل اپنی حد تک میں نے پوری کی ہے. میرے پاس اٹک میں جو 50 کنال زمین ہے نا, میں نے وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, بلکہ آپ کو لے کر جانا ہے, کہ لائن سے درخت لگوائے ہیں, لائن سے, سڑک اس کی لائن سے لگائے ہیں. کہ میرا یہ دل کرتا تھا کہ جب یہاں آبادی ہو جائے گی تو جو لوگ تھکے ہارے اپنے گھروں کو شام کو آیا کریں گے, تو ان درختوں کے درمیان سے جب وہ گزریں گے تو وہ ان کو سکون ملے گا, وہ اپنے گھر پر سکون ہو کر جائیں گے. اچھا, یہ آپ ظاہر ہے اپنی مدد آپ کے تحت کر رہی ہیں, جس طرح دیکھیں اب گورنمنٹ سطح پہ تو عمران خان گورنمنٹ نے تو آغاز سے ہی نعرہ لگایا پودے لگانے کا, اور اس پہ کروڑوں ڈالر خرچ بھی ہو چکے ہیں پاکستان کے فنڈ سے. تو ان کی یہ تو گورنمنٹ سطح پہ ہو رہے ہیں, اور آپ انڈیویجول سطح پہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت آپ کر رہی ہیں. تو اگر آپ کو ساتھ کچھ اور لوگ مل جائیں, اس والے سے کوئی موٹیویٹ کیے لوگوں کو کہ آپ ان لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور وہ فنڈنگ کریں, اور اس حوالے سے یا گورنمنٹ کی سطح پہ آپ اپروچ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں, تو آپ جہاں پہ آپ مزید درخت لگانا چاہ رہی ہیں وہ آپ درخت لگا لیں. ممکن ہے, لیکن یہ کسی کو خود ہی آگے بڑھ کے تو میرے ساتھ چلنا ہوگا. میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا میں مانگتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے دینے والوں میں کرنا. تو میں نے آج تک کبھی کسی سے اپیل کی ہی نہیں ہے, جو میں خود کر سکتی ہوں میں کر چھوڑتی ہوں. صحیح. اچھا,
माशाल्लाह, ये तो चलो दफ्तरों के हवाले से हो गया, बड़ी एक्टिविटीज़ है आपकी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत और तरक्की अता फरमाए और मज़ीद हिम्मत अता फरमाए, हम सब आपके साथ हैं। और दूसरा ये भी बड़ी खुशी हुई है ये सुनकर कि आप अपनी मदद आपके तहत लोगों को बच्चों को शादी के बंधन में आप बांध देती हैं। तो ये आप क्यों कर और किस तरह कर रही हैं? ये तो बहुत बड़ा काम है, हालांकि ये तो बहुत बड़ा काम है और बड़े से बात ये है कि सदका जारिया है ये। जी बिल्कुल। आपको शौक कैसे हुआ, क्यों कर हुआ और किस तरह आप इसको आगे लेकर चल रही हैं? और इस वक्त तक आप कितने खानदानों को इस वाले से शादी के बंधन में बांध चुकी हैं? अच्छा, मैं अब इसकी जरा तफसील बताती हूँ। वो इस तरह के, एक तो ये कि हम रिश्ते नहीं करवाते। मेरे पास चूंकि दुखी परेशान लोग आते हैं, अब एक मिसाल दूंगी, एक टीचर हैं, वो आई हैं और उनके साथ उनके जो शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर वाले नहीं मान रहे और हम बहुत परेशान हैं। और दोनों बालिग थे, वो तलाक याफ्ता थी और उनके जो उनसे शादी करना चाह रहे थे वो गैर शादीशुदा थे। उन्होंने कहा मैंने उनको कहा आप मेरे सामने इधर बैठ जाएं, आप अल्लाह ताला के सामने रूबरू होके ये बात करते हैं कि आप शादी करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बेआसरा हूँ और ये मुझे सहारा देना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ भाई तुम, हाँ जी ठीक है। मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा जरा मौलवी को बुला लाओ। दूसरे बेटे को पैसे दिए, मैंने कहा मुर्गी और चावल ले आओ जरा, ठीक है। काम वाली को मैंने कहा आप पकाना शुरू करें ना। इतनी देर में मौलवी आ गया। मैंने कहा लाओ जी कोई रंगीन सा, बहू को कहा, मैंने कहा कोई अच्छा सा दुपट्टा ले आ और ये बाजी को तैयार कर। और लड़के को हमने जावेद की शेरवानी पहना के और बस उनका फोटो सेशन, 3 घंटे के अंदर ये सारा प्रोसेस हो गया। निकाह बांध के वो गए अपने घर, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, अपना रहने बहने लग गए। अभी 17, 18, 15 एक साल हो गए उस काम को। अच्छा, फिर आती है कि जहेज, या मैं कहती हूँ बेटा जहेज के तो मैं खिलाफ हूँ, लेकिन कोई यतीम बच्चियां होती हैं ना, तो मैं उनके पास चली जाती हूँ अक्सर औकात। मैं कहती हूँ मुझे आप सिर्फ कान में ये बताएं कि अगर आपके अब्बू जिंदा होते तो आप उनसे क्या फरमाइश करती। तो कोई बच्ची कहती है मैं फलां पार्लर से तैयार होना चाहती थी, दिल से अपनी जो फरमाइश। कोई बच्ची कहती है कि मैं ना फलाना वाला लहंगा मुझे बहुत पसंद है, वो वाला मैंने लेना है। कोई बच्ची कहती है मेरा दिल चाहता था अगर अब्बू होते तो मैं सिलाई मशीन। कोई कहती है मेरा दिल चाहता है मैं वो कपड़ों वाली अलमारी, अगर मेरे अब्बू होते मैं वो लेती। तो मैं उसको वो चीज लेकर देती हूँ या उस पार्लर से तैयार करवाती हूँ। कोई बच्ची कहती है फलां पार्लर से मैं तैयार होना चाहती हूँ, तो मैं उसको वो चीज करके देती हूँ जो उसका दिल चाह रहा होता है कि अगर मेरे अब्बू होते तो मैं ये ख्वाहिश का इजहार करती। तो मैं वो चीज करके फिर उसको देती हूँ। फिर जैसे घरों में फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं, निकाह नहीं होने दे रहे, मैं कहती हूँ अच्छा आ जाओ, मौलवी को बुलाती हूँ, खाना तैयार करती हूँ। जो 10-12 बंदे होते हैं खाना भी खा जाते हैं, वो मियाँ बीवी बन के मजे से निकाह पढ़ा के चले जाते हैं घर। तो बाकी मुकाबला वो खुद ही करते हैं वैसे भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात की है। अपना नाज़रीन आपने देखा कि इन्होंने एक बात की बीच में से कि जब शादी करने का एक उन्होंने इरादा इज़हार किया, तो इन्होंने अपने बेटे जावेद का नाम नहीं लिया। जावेद को मैं जी डॉक्टर जावेद, डॉक्टर जावेद साहब, तो उन्होंने डॉक्टर जावेद साहब की जो शेरवानी है वो घर से निकाल ली, चलो भी आओ। तो एक मतलब शादी को हमने इतना ये देख रहे इस्लामी शरी काम है, तो इसको हमने इतना मुश्किल बना दिया है। तो मुश्किल नहीं बल्कि ईजी है, इस्लाम तो आसानियां पैदा करता है। जी जी जी, इसको शादी को भी, इस शरी मामले को भी आसान बनाना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे की शेरवानी निकाल लाई ये लोग। तो ऐसी शादी तो बड़े बड़े फंक्शन अरेंज होते हैं और बड़ा पैसा खर्च होता है और देखा देखी, और जो मतवस्त तबके का जो लोग होते हैं वो भी देखा देखी अपनी इज्जत की खातिर उधार पैसा लेकर वो शादियों पे खर्च करते हैं, जो इनके लिए वबाल जान बच जाता है बाद में। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात की उन्होंने, मैं बड़े खुश हुआ हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है। तो नेक्स्ट शादी का जिक्र मैंने किया है, उन्होंने बड़ी इस शादी के बाद बड़ी तरक्की की। बड़ा एक मशहूर रसाला है, उसमें वो दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं और बड़ी तरक्की की उन्होंने।
اور وہ جب بھی میرے پاس کبھی آتے ہیں تو وہ بڑا ہنستے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں باجی نے تو ایک دم سے پوچھا اچھا کرنی ہے شادی؟ ہاں بھائی کرنی ہے شادی، چلو بھائی بلاؤ بولے گئے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شادی ہو بھی گئی۔ مٹھائی آ گئی۔ ناظرین، جو معاشرے میں بے راہ روی جو پھیلی جا رہی ہے، فحاشی اور جی یعنی اور اس طرح کے جو معاملات پیدا ہو رہے ہیں، یہ اس جو شرعی معاملہ ہے اس کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے، اس کو خود مشکل ہی نہیں آسان کرنا ہے، اس کو خود ہی آسان کرنا ہے۔ نکاح کو آسان بنائیں، تب جی یہ معاملات آگے بڑھیں گے، معاشرے میں یہ جو برائیاں یہ ختم ہوں گی۔ تو ماشاءاللہ جی آبادی بڑی پیاری بات کی۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت تک کتنے خاندانوں کو آپ شادی کے بدن میں باندھ چکی ہیں؟ میں جیسے اپنی سانسیں نہیں گن سکتی، یہ تو میں گن تو نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ 122 123 تقریباً۔ یہ ابھی پچھلے اتوار بھی آپ کا بھی فون آ گیا تھا، آپ نے کہا ذرا مووی بنا کے بھیجو، تو اب وہ نا پٹھان تھا لڑکا اور لڑکی پنجابی تھی، تو وہ والدین اور سب کا وہ ولیمہ ہم نے دیا تھا خیر ادھر اٹک میں۔ تو میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا ادھر وہ لڑکا مائنڈ کر رہا تھا کہ بھئی میری تصویریں بھی نہ بنائیں یہ لوگ، میری مطلب ظاہر ہے اس کی اب وہ دلہن تھی، تو وہ مامے چاچے ہم پنجابیوں میں ذرا وہ آزاد ہوتے ہیں نا، تو وہ پٹھان تو میں نے کہا بابر بھائی کہہ رہے ہیں ذرا مووی بنا کے بھیجو، میں نے کہا یہ تو تصویریں اپنی نہیں بنوا رہے، تو یہ پچھلے اتوار کو ہم ادھر ہی انجوائے کر رہے تھے، ولیمہ پکایا تھا لکڑیوں کی آگ پہ، بڑا مزہ آیا، پچھلا اتوار ہم نے بہت انجوائے کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، آپ باجی آپ اکیلی انجوائے کرتے رہی ہیں، تو بہرحال جی انہوں نے انجوائے کیا، ہم نے انجوائے کیا، اور یہ جو کام کر رہی ہیں ناظرین بہت بڑا کام کر رہی ہیں، دلی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، کام بڑے بنتے چھوٹے چھوٹے کرو آسانی سے، آسانی سے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سارے یہ اپنے کام بہت مشکل اس ہوتے ہیں۔ سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، دلی سکون جی محسوس ہوتا ہے، بے دل کو سکون شک ملتا ہے، تسکین ہوتی ہے دل کی۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام کر کے، تو یہ چھوٹے نہیں، یہ بڑے کام ہوتے ہیں، صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک، اگلے نئے ایشو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ باجی کی بہت اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں، اور آنے بھی یہ ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے انشاءاللہ، مزید نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شامل ہوں گے، اور اگلے پروگرام تک آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ باجی، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔